ہم کسی صورت بھی ٹرمپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو اپنا حکمران نہیں بنائے. یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے ناظرین اکرام، انہوں نے کبھی کسی کتاب کا دیباچہ تک نہیں پڑھا. آپ یقین جانیں انہیں علم نہیں تھا کہ یہ کون سا بلنڈر کر چکے ہیں. جب وطن واپس آئے تو تب بھی نہیں پتا چلا. ٹواڈا بیڑا غرق اور ٹواڈے منہ سو پاواں. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا کوئی حکمران، میں کہتا ہوں محمد خان جنیچو. جب تک مسلمان اسرائیلی ریاست کو ختم نہیں کر دیں گے، یہ ہے قائد اعظم کی پالیسی. اسی طرح وہ دن بہت قریب ہے جب اہلیہ نے کشمیر پر آزادی کا سورج طلوع ہوگا. تو عمران خان کے لیے نہیں، اپنی ذات پر ہونے والے اس معاشی ظلم اور جبر کے خلاف ہی نہیں، 4 دنوں کے اندر چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے اس متکبر ریاست کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل. اقبال نے کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. آزاد جموں کشمیر احتجاج شروع ہوا. 2-3 دن کی جد و جہد کے بعد انہوں نے مغرور اور متکبر وفاق کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے میدانوں کے رہنے والوں، بالخصوص اہل پنجاب کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے. 47 نمبر وزیر اعظم شہباز شریف ابھی وطن واپس نہیں آئے تھے موصوف کہ وہیں سے تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے اور فوری طور پر وہاں بیٹھے بٹھائے ایک چوروں، اچکوں، لٹیروں اور بازاروں پر مشتمل امن مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، جس نے ہیلی کاپٹر پکڑا اور جا مظفر آباد اترے. مذاکرات نہیں کیے، ناظرین اکرام لیٹ گئے کہ چاہے تو ہمارے اوپر کوئی مارننگ واک کرو لیکن امن قائم کر دو. اب ہوا کیا؟ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبات لے کر میدان میں آئی. ان میں کچھ مطالبات ایسے تھے جن کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو منظور ہی نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی، لیکن حق اور سچ کی فتح ہوئی. یہاں ایک نقطہ میں دہراتا چلا جاؤں گا کیونکہ میں کوئی گفتگو ملفوف کر کے کرنے کے حق میں ہوں ہی نہیں، نہ مجھ سے ہو پاتی ہے. ایکچولی یہ فتح ہے طاقت کی. آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے حوالے سے، ان کے جائز مطالبات کے حوالے سے تو یہ سچ کی فتح ہوئی ہے، لیکن سچ فاتح نہیں ہوتا جب تک آپ طاقت کا استعمال نہیں کرتے. ناظرین اکرام، یہ جو سرنگونی اختیار کی ہے وفاق نے اور اپنے حقوق حاصل کیے ہیں اس ویلی کے لوگوں نے، وہ طاقت اور طاقت کی راہ پر چل کر قربانیاں دے کر حاصل کیے. آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تیقن کا اظہار کرتا چلا جاؤں. پچھلے 78 برسوں سے کشمیری محکوم ہے، مجبور ہے، وہ جو بھارت کے قبضے میں ہیں، غاصبانہ قبضے میں ہیں. اسی طرح وہ دن بہت قریب ہے جب اہلیہ نے کشمیر پر آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور پھر یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک کشمیر ہو کر 86,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ جنت نظیر ویلی ایک خوبصورت ترین ملک کی حیثیت سے، ساورن آزاد ملک کی حیثیت سے عالمی نقشے پر نمودار ہوگی. جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی امن قائم ہو جائے گا. بھارت جو دفاع پر خرچ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے چین کے ساتھ اس کی کوئی محاسمت ہو، ہماری تو اور کسی کے ساتھ محاسمت ہی نہیں. وہ اخراجات جو ہم بھارت کے ڈر، خوف، مسابقت یا مقابلے کے پیش نظر دفاع پر خرچ کرتے ہیں، وہ اگر ہسپتالوں، اسکولوں پر خرچ ہوں، عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں، تو یہ ایک بہترین رفاہی اور فلاحی ریاست بن سکتا ہے یہ ہمارا ملک. مجھے کہنے دیجئے کہ 78 برسوں کے اندر دوسری دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسری دفعہ ایک شخص اٹھا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کہنے دیجیے جو سچ میرے اندر ہے وہ سچ مجھے
ریکٹ کروا کے جانے دیجئے اس عالم رنگو سے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس طرح سنسیئر نہیں تھے جتنا سنسیئر عمران خان ہے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کارنامہ کہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ ایٹمی صلاحیت سے ہمکنار کر دیا وہ شخص نے، اور بھی بہت سے اچھے اچھے کام کیے، لیکن یہ مجھے کہنے دیجئے کہ نہ تو وہ اتنا مقبول تھا ذوالفقار علی بھٹو عوام میں جتنا عمران خان ہے، اور نہ ہی اس قدر وہ ملنگ اور درویش اور مٹا ہوا کی میں جانا کون و بلیا اس ملک اور قوم کی خاطر جو عمران خان ہے۔ اس قوم کے لیے وہ جیل میں ہے، اور قوم کوئی بھٹا کھا رہے ہیں، کوئی ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کوئی کام پہ جا رہے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی محو استراحت ہے، اور وہ شخص جو اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے اٹھا وہ جیل میں بند ہے۔ سبق لینا چاہیے ناظرین کرام ان کشمیریوں کی جدوجہد سے، جنہوں نے 4 دنوں کے اندر چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے اس متکبر ریاست کو، جو کہ ڈائن اور ایک چڑیل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جسے طاقت کی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان ہی نہیں ہے، دستبردار کر کے رکھ دیا ہے طاقت سے اس ریاست کو کشمیریوں نے۔ اٹھیے آپ بھی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بل آپ ادا کرتے ہیں، کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر بل نہیں آتا؟ کسی خوانچہ فروش کے گھر بھی بل آتا ہے، اگر اس کا بل 3000 روپیہ ہے، اور ناظرین کرام اس میں 2500 روپیہ ٹیکسز ہیں، ٹیکسز ملتا آپ کو کچھ نہیں ہے اس ریاست میں، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ علاج ملتا ہے، نہ سہولت ملتی ہے، ماں سوا دھکوں کے، ماں سوا تذلیل کے، اور سر نکھوڑے آپ ٹیکسز دیتے جا رہے ہیں۔ اٹھے کہیں ہم نہیں دیں گے یہ ٹیکسز۔ کیا کبھی کسی نے پی ٹی وی دیکھا ہے؟ چلے ایک مثال دیتا ہوں، پی ٹی وی جس میں سے اربوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں لوٹ کر، آج بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ماں سوا باری باری تنخواہیں لوگ لے کر کچھ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی تنخواہیں کون بھر رہا ہے؟ ایک رکشہ ڈرائیور بھی بھر رہا ہے، خوانچہ فروش بھی بھر رہا ہے، ایک پھیری باز بھی بھر رہا ہے، جو بھیک مانگ کے اپنا گھر چلا رہا ہے وہ بھی ٹیکس بھر رہا ہے۔ پی ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں نہ دیکھیں، کبھی سوئچ آن کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا، آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کے لیے نہیں تو اپنی ذات پر ہونے والے اس معاشی ظلم اور جبر کے خلاف ہی نہیں، سیدھی ہو جائے گی ریاست۔ کہہ دیں آپ بھی یہ للے تللے بند کریں آپ۔ بے شک وہ اپنا اقتدار گنوا بیٹھا محمد خان جنیجو، لیکن میں آج بھی اس شخص کی عزت کرتا ہوں۔ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا کوئی حکمران، میں کہتا ہوں محمد خان جنیجو۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں پہ آپ پھرتے ہیں، یہ جنرلز کو بھی سوزوکی اور سوئفٹ گاڑیوں پہ آنا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی اس عیش و نشاط کا متحمل ہو سکے۔ نہ رہنے دیا، خیر ہے، تاریخ میں نام لکھ دیا۔ آج میں یہاں بیٹھا گواہی دے رہا ہوں اس شخص کے حق میں، اگرچہ وہ ناکام رہا لیکن ایک موقف تو اپنایا اسے ثابت تو کیا۔ نکلی آپ بھی، ذرا حساب لگائیے۔ یہ ججز جو تنخواہیں لیتے ہیں، کیا دیتے ہیں آپ کو؟ بے انصاف کیا دیتے ہیں آپ کو؟ سو کالڈ آئینی بینچز۔ یہ وزراء، یہ سفراء، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات وہ ہونی چاہیے جو اس ملک کی معاشی صورتحال سے کوئی میل کھاتے ہو۔ ناظرین اکرام، آپ سارا دن محنت کرتے ہو اپنے بچے پالنے کے لیے نہیں، اس اشرافیہ کو پالنے کے لیے۔ آپ کا آئین کہتا ہے کہ زندگی اور آبرو کا تحفظ وہ آپ کا رائٹ ہے۔ زندگی کیسی؟ گدھوں والی زندگی نہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں کے شایان شان زندگی، جس میں آپ کو روٹی کا خوف نہ ہو کیونکہ آپ محنت کرتے ہیں، جس میں آپ کو بیمار کوئی ہو جائے تو علاج کا کوئی ڈر خوف نہ ہو، جس میں آپ کو معقول لباس میسر آتا رہے، آپ کے جوتوں میں نیچے چھید نہ ہو، آپ کے بچے ٹی وی سکرین پر دسترخوان سجے دیکھ کر نفسیاتی مسائل کا شکار نہ ہو اپنے گھر کے کچن اور اپنے دسترخوان کو دیکھ کر۔ یہ تفاوت، یہ فرق، یہ دور ہونا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ نفسیاتی بیماریاں پھیلا رہا ہے، یہ ذہنی طور پر آنے والی نسلوں کو اپاہج کر رہا ہے، مجرم بنا رہا ہے۔ اس جرم کو روکنا ہوگا، آپ کو اٹھانی ہوگی اپنی آواز حق اور سچ کی،
کہ بند کیجئے بس کہ اب کافی ہو گیا. نکلے تو صحیح گھر سے, سبق سیکھیے. 4 دن کی جدوجہد ہے, انہوں نے کہہ دیا گھروں پہ نہیں جاؤ گے, نکلو. خواتین گھروں میں رہ گئی تھی, انہوں نے کہا آپ بھی آ جاؤ میدان میں, پھیل جاؤ پوری ویلی کے اندر, بند کر دو راستے. میں وکیل ہوں ناظرین کرام, میں امن پسند آدمی ہوں. میں نے اگر مسلح جدوجہد بھی زندگی میں کی ہے تو متکبر مسلح لوگوں کے خلاف کی ہے, جنہوں نے بندوق کی زور پر زبانیں بند کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے بندوق کے زور پر آئینی اداروں پہ قبضہ کیا, جنہوں نے بندوق کے زور پر اپنے برانڈ کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اندر. میں اس کے خلاف اگر لڑا ہوں تو مجھے فخر ہے اس مسلح جدوجہد پر, اس مسلح لڑائی پر. لیکن میں ایک امن پسند آدمی ہوں, لیکن ایسا امن پسند آدمی نہیں ہوں کہ میرے گھر کے اوپر کوئی مکے مارتا رہے, کوئی ٹھڈے مارتا رہے, دیواریں گراتا رہے اور میں کہوں جی میں امن پسند ہوں. میرے کچن سے آ کر کوئی سارا سامان اٹھا کے لے جائے میرے سامنے, میں کھڑا رہوں کہ لے جاؤ. میری جیب سے کوئی پیسے نکال کے لے جائے, میں اتنا امن پسند ہوں. خدا مجھے ایسا امن پسند نہ بنائے ناظرین کرام. یہ امن پسندی نہیں ہے, بزدلی کا نام شرافت اور امن پسندی رکھ دیا گیا ہے. ان لفظوں کی تلبیس اور ان اصطلاحات سے چھٹکارا پائے ناظرین کرام. اگر کوئی ظلم کرتا ہے ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے آپ کو. اگر آپ کے کوئی حقوق غصب کرتا ہے تو اسے گریبان سے پکڑنا چاہیے ناظرین. تب جا کر آپ کو انسانوں جیسی زندگی میسر آئے گی, آئین جس کی ضمانت دیتا ہے آپ کو. آپ آئین کی حفاظت نہیں کر پا رہے, آپ کے آئینی حقوق روز بروز ختم کیے جا رہے ہیں. جس طرح چوہا کوئی چیز کترتا چلا جاتا ہے, چیز کم ہوتی چلی جاتی ہے, اسی طرح کترتے چلے جا رہے ہیں آپ کے آئینی حقوق کو, اور آپ خاموش ہیں, بیٹھے ہوئے. کسی بھی مذہبی کتاب ہو, گیتا ہو, قرآن ہو, تلمود ہو, بائبل ہو, اوستا ہو, کوئی بھی مذہبی کتاب جس قوم کی ہوتی ہے اس مذہبی کتاب کے برابر آئین مقدس ہوتا ہے ناظرین کرام. جس طرح آپ اگر کوئی فاسق, فاجر, رذیل قرآن کریم کے ایک آیت کی, ایک لفظ کی بے حرمتی کرے تو آپ کا اندر خون اچھل جاتا ہے, اسی طرح اگر آئین کی کوئی بے حرمتی کرے, آپ کے آئینی حقوق کم کرنے کی کوشش کرے, تو آپ کو اسی طرح عزت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس طرح قرآن کی کوئی تحقیر کرے تو آپ رد عمل میں کرتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ مبارک ہو اہل وادی کشمیر کہ آپ کی جرتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم کسی گروہ یا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. خیال کا مطلب یہ نہیں صرف سوچے, عمل کرے اس خیال پر. پھر اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار, اب بھی پھر آسمانی مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اے اہل پاکستان, بنگلہ دیش سے آپ نے سبق نہیں سیکھا, نیپال سے آپ نے سبق نہیں سیکھا. چلیے اپنوں سے ہی سبق سیکھ لیں. آزاد جموں و کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو جو یہ کامیابی ملی ہے, جو فتح نصیب ہوئی ہے, اس فتح کے اسباب پر غور کیجیے, ان اسباب کو اپنائیے. آپ بھی 3 دن کے اندر فتح مند ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے کل قومی اسمبلی کے فلور پر اسحاق ڈار کو ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے 20 نکاتی امن فارمولے سے جو ٹرمپ نے پیش کیا ہے. حالانکہ یہ اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور انہوں نے خود کہا کہ جی کمال ہو گیا جی, ہم ساتھ ہیں. اور ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ بہت اچھے ہیں آرمی چیف بھی پاکستان کے اور وزیر اعظم بھی, یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ متفق تھے اور اب 100% اس معاہدے کے حق میں یہ ہمارے ساتھ ہیں, اس کی امپلیٹیشن میں اور شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوں گے. چونکہ انہیں علم نہیں تھا کہ یہ کون سا بلنڈر کر چکے ہیں, جب وطن واپس آئے تو تب بھی نہیں پتا چلا, اور یہاں آ کر اسحاق ڈار کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ 8 مسلم ممالک نے بیٹھ کر ایک نیا مسودہ تیار کیا ہے, ایک چارٹر تیار کیا ہے, ایک امن منصوبہ تیار کیا ہے, اس حد تک ہم ساتھ ہیں. ان کی کیا جرت ہے, ایسی جسارت کر ہی نہیں سکتے, صرف جھوٹ بولا ہے. آج کی خبر
اس کو بھی میں سیدھا کر کے رکھ دوں اس خبر کو، کیونکہ پاکستانی میڈیا جو خبر آپ کو دے گا وہ خبر توڑ مروڑ کر اپنے حق میں دے گے، حالانکہ انہیں یہ علم نہیں کہ اس وقت تو وقت گزارو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے حوالے سے شاید کوئی لوگوں کو غلط فہمی میں یہ مبتلا کر لے، لیکن یہ وہ دنیا ہے جس میں سچ کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس نے جو گارنٹرز ہیں، جو ثالث ممالک ہیں، انہوں نے رابطہ کیا حماس کی قیادت سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری شرط ہے نمبر 1، ہم کسی صورت بھی ٹرمپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو اپنا حکمران نہیں بنائیں گے، ہم کسی صورت بھی عراق کو تباہ اور برباد کرنے والے ٹونی بلیئر کو اس معاملے میں نہیں آنے دیں۔ ٹرمپ سے کہے کہ اسرائیل کو کہے کہ غزہ کے فلسطینیوں پر بمباری بند کرے، جب بمباری بند کرے گا ہم دیکھیں گے، بیٹھیں گے، اس کے بعد ہماری بھی کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط پر عمل کیا گیا تو ہم اس معاہدے کا حصہ بنیں گے، پھر ہم یرغمالیوں کو بھی رہا کر دیں گے اور اپنے یرغمالی جو قیدی ہیں ان سے لے لیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھے، آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے اتوار تک کا وقت دیا تھا، اس نے کہا کہ اتوار تک ہمیں جواب دے مثبت، جواب بھی دے مثبت بھی دے، یہ حکم دیا حماس کو، آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو، اور یہ آزادی کی جنگ تو لڑی جا رہی ہے ناظرین کرام، فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جب قبضہ ہوا فلسطین پہ انگریزوں کا، اس دن فلسطینیوں نے لڑنا شروع کیا انگریز گورنمنٹ سے، پھانسیاں پائی، انہوں نے بھی قتل و غارت گری کی، پھر انہوں نے ہی امریکہ فرانس وغیرہ سے مل کر یہاں 2 ریاستی فارمولا پیش کیا۔ 2 ریاستی فارمولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہنری ٹرومن پریزیڈنٹ امریکہ کو تار بھیجا فوری طور پہ بحیثیت گورنر جنرل پاکستان۔ یہ 2 ریاستی منصوبہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو 350 ملین مسلمان جو کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں ان میں اشتعال پیدا ہوگا، اور اگر آپ نے زور زبردستی اسرائیل کا یہاں قیام عمل میں لایا، عالمی امن اس وقت تک خطرے میں رہے گا جب تک مسلمان اسرائیلی ریاست کو ختم نہیں کر دیں گے۔ یہ ہے قائد اعظم کی پالیسی۔ قائد اعظم نے لکھا، مسٹر پریزیڈنٹ، یہ اقوام متحدہ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ یہاں 2 ریاستیں قائم کر دی جائے، ایک فلسطینی مسلمانوں پہ مشتمل اور ایک اسرائیلیوں پر مشتمل، جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اس ٹیلی گرام میں لکھا ہیری ٹرومن کو کہ مسٹر پریزیڈنٹ، اسرائیل اگر اس طرح آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی حیثیت بالکل اسی طرح ہوگی جو حیثیت ایک خرابی بیچارے بچے کی ہوتی ہے، مجہول النسب ہوتا ہے، وہ ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ وہ آپ نے سنا کل اسحاق ڈار نے کہا یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، ناظرین کرام، انہوں نے کبھی کسی کتاب کا دیباچہ تک نہیں پڑھا۔ آپ یقین جانیں، ماں سوا پیسوں پہ نظر رکھنا، پیسے پیدا کرنا، کک لگا کے دوسرے ممالک، یہ اس کے ماہر ہیں، ٹیٹیز کے ماہر ہیں، ان کا علم و آگہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کبھی تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ کیا کہا کہ جناب ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح کی اسرائیل کے بارے میں جو پالیسی ہے ہم اس پالیسی پر آج تک گامزن ہے، اور ٹواڈا بیڑا گرک اور ٹواڈے منہ سوا پاواں، تمہاری کھوپڑی کے اندر کوئی ایسا بھیجا نہیں جس کے اندر مغز و بھس بھرا ہوا ہے۔
کہاں قائد اعظم محمد علی جناح؟ بتاؤں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح؟ اب میں بات کرتا ہوں جب ابھی قائد اعظم نہیں بنے تھے، وہ صرف مسٹر جناح تھے، اچھے وکیل تھے۔ مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی نے خط لکھا بمبے کے اس وکیل کو کہ جناب مسٹر محمد علی جناح انگریز پے در پہ پھانسیاں دے رہا ہے حریت پسند فلسطینیوں کو، آپ ان کا مقدمہ لڑے یہاں آ کر۔ ایک لمبی بات ہے کہ لڑا اور کیا ہوا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس وقت قائد اعظم نہیں بنے تھے ابھی جبکہ یہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی آپ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن تھے، ابھی مسلم لیگ میں شمولیت نہیں کی تھی، اس لیے بھی قائد اعظم کا ٹائٹل بھی قوم نے انہیں نہیں دیا تھا۔ تو محمد علی جناح بحیثیت ایک وکیل کے مفتی اعظم فلسطین، جو جلاوطن بھی کر دی گئی، اپنے ہی وطن سے نکال دی گئی، ان کی مالی معاونت کرتے رہے اور یہ بکواس کر رہے ہیں کہ جناب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی اسرائیل کی پالیسی پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے ان کی جہالت پر۔ موسیٰ ابو مرزوق حماس کے آؤٹ سٹینڈنگ رہنما، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ایسا بورڈ بنا رہا ہے جس بورڈ کا چیئرمین وہ ہوگا اور وہ سنبھالے گا نظم و نسق غزہ کی پٹی کا، غزہ میں بسنے والے فلسطینی اور مسلمانوں کا، تو اس کا خواب دیکھنا چھوڑ۔ اب آپ ذرا دھیان رکھیے گا، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، اب آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹرمپ امن معاہدے کا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا۔ ناظرین کرام، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا تجزیہ اس اہم مسئلے پر آپ کی نظر کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، پاکستان پائندہ باد۔